لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يجعل الله فلن تجد له نصيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ کئی دنوں سے لعنت کے اسباب کا ذکر چل رہا ہے، یعنی ایسے منکرات اور گناہ کے کام جن کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے. آج کے انشاءاللہ انہیں اسباب کو ذکر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لعنت کے اسباب میں سے ایک سبب اذان سن کر جماعت کے لیے مسجد میں حاضر نہ ہونا. حدیث کے مطابق اس گناہ میں مبتلا لوگوں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 افراد ایسے ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر پھٹکار پڑتی ہے. ایک وہ شخص کہ جو لوگوں کی امامت کرتا ہو لیکن لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، کہ زبردستی کی لوگوں کے اوپر امامت کے اعتبار سے وہ مسلط ہوتا ہو اور اپنی امامت کے کاموں میں، فرائض اور ذمہ داریوں میں وہ شریعت کی اور سنت کی پابندی نہ کرتا ہو، جس کی وجہ سے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں. تو ایسا زبردستی مسلط ہونے والا امام، اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعنت. لیکن اس سے مراد وہ امام ہے جو کسی غلطی میں، کسی شریعت کے خلاف کام میں، سنت کے خلاف کام میں مبتلا ہو اور اس کی وجہ سے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں. ورنہ اگر کوئی شریعت اور سنت کے مطابق صحیح امامت کر رہا ہو اور لوگ اپنے اس کو ناپسند سمجھنے میں غلطی پر ہوں، بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے لوگ کسی امام کو ناپسند کرتے ہیں، تو ایسا شخص اس حدیث کی مراد نہیں. دوسرا فرمایا کہ وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو اور وہ اس حالت میں رات گزارے، اس عورت پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعنت. اور تیسرا وہ شخص جو اذان کی آواز، حی علی الفلاح کی آواز کو سنتا ہو اور اس کا جواب دینے کے لیے مسجد میں حاضر نہ ہوتا ہو، ایسے شخص پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعنت. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے جس میں 3 افراد ذکر کیے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ تینوں افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار کے مختلف بنتے ہیں. اس میں پہلے 2 تو بالکل واضح ہی ہیں. تیسرا اس میں جو گناہ ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سخت سے اس میں ابتلا نظر آتا ہے، کہ ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا، کافروں کا نہیں، یہودیوں یا نصرانیوں کا نہیں، کوئی ہندوؤں کا نہیں، مجوسیوں کا نہیں، مسلمان
مسلمانوں کا طبقہ، کلمہ گو طبقہ جو اللہ کی وحدانیت اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینے والے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والے، مسلمان خاندانوں میں پلنے بڑھنے والے، حج و عمرہ کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، لیکن اذان کی آواز کو سن کر اس کا جواب دینے کے لیے مسجد کی طرف آنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی توفیق دی گئی۔ یہ کتنا بڑا طبقہ ہے جس کو گنتی میں شمار، انگلیوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تمام خصوصیتوں کو ترک کر کے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت میرے لیے سب سے اہم کام اس اذان کا عملی جواب دینا ہے۔ یہ بہت کم لوگ اور ایسے کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اگر مسجد کے اندر دیکھا جائے تو چند صفوں میں ہی کھڑے ہوتے ہیں، چند صفیں ہی ایسی ہوتی ہیں جو ایسے لوگوں کے اوپر ہوتی ہیں، ورنہ بازار میں شاپنگ مال کے سامنے گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں، یہ لمحہ فکریہ ہے، صرف سن کر ہمیں ایک کام سے دوسرے کام سے نکالنے والی بات نہیں۔ ہم اپنی عملی زندگی میں ذرا غور کریں کہ خدا نہ خواستہ ہم اللہ رب العزت کی لعنت اور پھٹکار کے مستحق تو نہیں بنتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار کے مستحق تو نہیں بنتے، اور ایک دفعہ نہیں جن میں 5 دفعہ۔ آپ سوچیں ذرا، ایسا شخص اس گناہ میں مبتلا ہے جن میں 5 مرتبہ اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے اللہ کی پھٹکار پڑ رہی، اذان کی آواز سنی، اس کا جواب دینے کے لیے عملی طور پر مسجد نہ گیا۔ حتیٰ کہ روایات میں تو یہاں تک ذکر کیے گئے کہ اپنے گھر میں بھی اگر نماز پڑھ لی تب بھی وہ لعنت سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مردوں کے لیے جب کوئی شرعی عذر نہ ہو، یہ شرعاً واجب ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کر رہا، اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، تب بھی وہ گناہگار ہے۔ کتنی مشہور حدیث ہے، ہم میں سے شاید کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے وہ حدیث نہ پڑھی اور سنی کہ نبی علیہ السلام نے 20 احادیث ایسی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے پیچھے کسی کو عبادت کے لیے، نماز کے لیے کھڑا کروں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں کچھ نوجوانوں کو لے کر جاؤں اور لکڑیاں جمع کروں اور جا کر ایسے گھروں پر آگ لگا دوں کہ جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غصے کو، اس ناراضگی کو، اس ناپسندیدگی کو کاش کے سمجھنے کی توفیق۔ رحمت کائنات، مجسم رحمت، پیکر رحمت، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایسے غصے والے الفاظ، ناپسندیدگی والے الفاظ، کراہیت والے الفاظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طبقے کو قابل سمجھا ہے کہ اس کو جلا کر آ سکے۔ پھر آپ نے حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ مجھے اگر ان بچوں کا اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا جو گھروں میں ہیں، جن کے اوپر نماز جماعت کے ساتھ لازم نہیں ہے، اگر مجھے ان کا خیال نہ ہوتا تو میں یہ کام کر دیتا، مجھے اگر اس کا خیال نہ ہو۔ لیکن میرے دوستوں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک میجورٹی، بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اذان کا عملی طور پر جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ دے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے کہ جو حی علی الفلاح، جن کے الفاظ ہیں کہ حی علی الفلاح کی آواز کو سن کر اس کا جواب دے۔ جواب زبان سے دینا مراد نہیں، یا یہ سمجھے کسی کے جواب کو دے دے۔ جواب سے مراد یہاں حدیث علماء نے ذکر کیا ہے عملی جواب، اس لیے کہ اس پر وعید ہے، اور وعید ضروری اور واجب چیز کے ترک کرنے پر ہوتی ہے۔ زبان سے اذان کا جواب دینا سنت ہے، اگر کوئی نہ دے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اگرچہ یہ مطلب بھی سمجھنا چاہیے کہ اذان کا جواب دینا سنت ہے، مستحب ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہماری زندگی کا ایک بہت اہم ادب ہماری زندگیوں سے نکلا، اس پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے، وہ بھی لمحہ فکری ہے، لیکن بات اس وقت اس کی نہیں کی جاتی۔ حدیث کے مطابق
اس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ کام ضروری ہے اور وہ چیز جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کو کہتے ہیں ادائے قاصر، ناقص نماز۔ اور اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں ادائے کامل، یہ کامل نماز۔ بڑا مشہور جگہ کا مسئلہ ہے ادائے کامل، ادائے قاصر۔ ادائے قاصر اکیلے نماز پڑھنا ہے، ادائے کامل جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ پھر اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایک روایت کے مطابق 25 گنا، ایک روایت سے 27 گنا فضیلت کا وعدہ بھی کیا۔ آپ کی اکیلے کی نماز ایک آدمی کی نماز ہے، جماعت کے ساتھ نماز 27 گنا زیادہ نماز۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج کی یہ موسم، سردی کا موسم طویل رات ہے کہ جس میں رات سے 2-3 مرتبہ ہم کھلے، لیکن افسوس ہے اور دکھ ہے اس مسلمان پر کہ جس کو ان طویل راتوں میں بھی فجر کی توفیق نہیں ملی۔ تو راتوں کے طویل اور چھوٹا ہونے سے ہوتا کیا ہے؟ جس کو فکر ہو گرمی کی چھوٹی راتوں میں بھی نماز پڑھا، اسے گرمی کی چھوٹی راتوں میں، چند راتوں میں بھی جس میں نیند پوری نہیں ہوتی، اللہ اس کو تہجد کی بھی توفیق ہے۔ بات فکر کی ہے، بات محبت کی ہے، بات اہمیت کی ہے۔ اہمیت نہ ہو تو انسان کو طویل راتیں کیا ہوتی ہیں؟ جاگتا ہوا انسان نماز نہیں پڑھتا، کیا ایسے بندر نہیں تھے جن کی نمازوں میں آپ دیکھ لیجیے؟ جاگتا ہوا بندہ، حتیٰ کہ مصروف بھی نہیں ہے، فضول بیٹھا ہو، ایسے بھی لوگ ہیں جو مسجد کی گلی کے کونے میں، ٹکڑ کے گلی میں بیٹھے ہوئے اور نماز کے لیے لوگوں کو گزرتے ہوئے دیکھنے میں نماز کی توفیق۔ اللہ تعالیٰ پناہ دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے۔ بہرحال ایسے لوگ لعنت کے قابل حدیث کے مطابق ذکر کیے گئے جو جماعت کی مسجد میں حاضر ہو۔ اسی طریقے سے لعنت کے اسباب سے ایک اہم اور بڑا سبب حدیث کے مطابق رشوت کا لین دین۔ ترمذی شریف کی روایت ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والرائش بینہما۔ حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو رشوت دینے والا ہے، جو رشوت لینے والا ہے۔ اور مسند احمد کی روایت میں ایک لفظ اور بھی اس میں ظاہر ہے، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا۔ اور سی روایتوں میں صرف 2 لفظ ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ایک تیسرا فرق ذکر کیے، وہ شخص جو ان دونوں کے درمیان رائش بن رہا ہے، یعنی ان دونوں کے رشوت کے لین دین میں تعاون کر رہا ہے، جس کو دلالی کا کام کہہ سکتے ہیں، معاونت کا کام کہہ سکتے ہیں، کہ 2 آدمیوں کے درمیان رشوت کا لین دین ہو رہا ہے اور اس شخص کو پتہ ہے کہ یہ رشوت کا لین دین کر رہے ہیں، یہ درمیان میں لکھت پڑھت کر رہا ہے، ایگریمنٹ میں شامل ہے، گواہ کا حصہ بن رہا ہے، ان کے درمیان لین دین کے معاملات میں معاون بن رہا ہے، کسی بھی طرح کی اس کی انوالومنٹ ہے۔ تو یہ شخص رائش جو رشوت کے لین دین میں تعاون کر رہا ہے، یہ شخص بھی ان دونوں کی طرح لعنت کا مستحق ہے۔ جیسے کہ سودی معاملات کے اندر ہم نے پہلے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ سودی معاملات کے اندر کسی بھی درجے کے انوالومنٹ، کسی بھی درجے کی لکھت پڑھت، گواہ بننا، اس کے اندر تعاون کرنا، یہ سب اس کے اندر لعنت کا مستحق ہونے والا ہے۔ آج ہمارے سرکاری محکموں کے اندر، عام سرکاری محکمے کیا، آپ کو پرائیویٹ اور سرکاری کیا چیز ہوتی ہے، جہاں جس کا کوئی کام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کو وہاں پر دیکھ رہے کسی اس کو رشوت دے کر ہم کام کریں۔ پرائیویٹ ادارے ہوں گے، جو بھی اللہ نے آپ کو اقتدار دیا، آپ کو کرسی دی، آپ کو منصب دیا، 4 آدمی آپ سے کام کر رہے ہیں، آپ کو اللہ نے کوئی پارٹی دی، آپ کے سگنیچر میں کوئی طاقت آ گئی، بس ہم اس سگنیچر کے پیسے دے۔ اللہ نے آپ کو یہ سگنیچر کی طاقت اس چیز دی تھی کہ لوگوں کی جیبیں کاٹیں۔ اس رشوت کے لین دین نے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا۔ آپ دوسرے غیر مسلم ممالک کے اندر جا کے دیکھیں، وہاں یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو۔ یہ ہم مسلمانوں کے اندر اس کی حد کثرت سے پھیلی ہوئی ہے کہ مجھے اگر میرے جیب سائن کی طاقت کا پتہ چل گیا کہ میرے سگنیچر سے لوگوں کے کاغذات بن رہے ہیں تو بس میں اس کے پیسے لے لوں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ دنیا عارضی ہے، یہ پیسہ عارضی ہے، انسان اس پیسے کو کمانے کے لیے حرام
नाजायज तौर तरीके अपनाकर अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहा है, आपको भी बर्बाद कर, लाखों करोड़ों कमा करके ऐसे लोग कभी दुनिया के अंदर की माली वसतों, रहमतों, बरकतों को नहीं हासिल कर सकते, इसलिए कि हराम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरकत नहीं रखी। ये कतअन है, हराम में बरकत नहीं। दो पैसे भी रिश्वत, ऊपर की कमाई, इसको चाहे नजराने का नाम दिया जाए, चाहे पानी का खर्चा का नाम दिया जाए, किसी भी लेविन से ले, किसी भी अनुमान से ले, जो रिश्वत है वो रिश्वत है। उस रिश्वत के लेन देन के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत फरमाए। इसी तरीके से लानत के असबाब में से एक सबब फितना परवरी का सबब बनता है। फितना परवरी का ऐसा कोई काम करना कि जो माशरे में फितना फैलने का सबब है। बहुत से ऐसे काम, फितना इस वक्त यहाँ पर फितना नहीं, कोई शख्स अगर खड़ा हो तो यहाँ ऐसा काम शुरू कर दे जिससे इस माहौल के अंदर अफरा तफरी बच जाए, एक फितना खड़ा हो जाए, तो इस फितना परवरी करने वाले पर, इस फितना परवरी करने वाले पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान पड़ा। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह की रिवायत है, फितना तो नाइम, फितना सोया हुआ रहता है। सोया हुआ रहता है का मतलब उसके कोई आसार समाया नहीं होता, वो सामने नहीं होता, वो सोया हुआ, किसी को भी नहीं पता क्या हो, फितना सोया हुआ है। लान अल्लाहु मन अयक़ज़ा, अल्लाह की लानत हो उसके ऊपर जो फितने को खड़ा करे, अल्लाह की लानत। खानदान के अंदर सब मोहब्बतें चल रही हैं, उल्फत है, मोहब्बत है, भाईचारगी है, उखुवत है, इफ्तार का जज्बा है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का जज्बा है, एक दस्तरखान पे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे में कोई खानदान के अंदर आपको नजर भी आ जाता है, बार बार नजर नहीं दिया, कोई कितना परवरी का काम करता है, लगाई हो जाए, यहाँ की वहाँ की, इसके कान भरे, उसके कान भरे, इसकी जाकर उधर गलत फहमी कराई, उसको जाकर इससे मुतलब से किया, दिलों में अदावतें फैली, खानदान टूट। ऐसे लोग क्या नजर नहीं आते? हम में से हर शख्स अपने गिरद पेश के अंदर ये माहौल देखते कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस जिसको कहते हैं ना कि पानी अगर ठहरा हुआ है, स्मूथ चल रहा है, उसकी लहरें उसका सुकून उनको बर्दाश्त नहीं हो, वो चाहते हैं तुगयानी पैदा हो, वो चाहते हैं कि इसके अंदर लहरों में प्याज पैदा हो, उनको ये सुकून और मोहब्बत की जिंदगी बर्दाश्त नहीं हो। ऐसे कितना परवर लोग बाज़ को सुकून जिंदगियों में फितने पैदा करते हैं। बाज़ ऐसा होता है कि कहीं छोटा फितना पैदा हो, उसको बहुत बड़ा फितना बनाना। दो आदमियों के दरमियान कहीं गलतफहमी पैदा हुई, कोई गलती हो गई, किसी से लड़ाई झगड़े का कोई मामला हुआ, तो दरमियान में जल्दी पर आ, और वो कहते हैं कि जी ये लड़ाई सिर्फ बातों तक क्यों है, आगे भी तो बढ़े, तुम पिट रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बहादुर हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अब उसको जोश तैश दिलाते। ऐसे लोग होते हैं, मियां बीवी की मोहब्बतें जिनसे बर्दाश्त नहीं होती, लड़ाई बुझाई करते हैं, भाई भाई की मोहब्बतें बर्दाश्त नहीं होती, औलाद और बाप के दरमियान मोहब्बतें बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे लोग खानदान में यकीन कर लीजिए कि जो ऐसा कर रहा है वो तो अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है, लेकिन अल्लाह ने आपको भी अकल दी, अल्लाह ने आपको भी समझ दी। आप कोई पागल नहीं है, आप कोई दीवाने और मजनून तो नहीं है कि आपको कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत से समझ नहीं दी। कोई शख्स अगर आपके कान में इस तरह की बात करते हैं, तो क्या आप अपनी अकल से पैदा है? क्या आपके पास इतना भी दीन का शऊर और दीन की समझ नहीं है कि आप उसकी तहकीक कर लें? हम भी क्या करते हैं कि बाद वक्त इस तरह की बातों में अच्छा ऐसा किया, राय कायम कर ली, इख्तिलाफ कर दिया, उससे भी जाकर नहीं पूछा कि भाई आपने कहा भी करके नहीं कहा, उससे भी जाके नहीं पूछा। रिश्ते काटती है, 3 साल 4 साल 5 साल बाद गुजर गए, मिल गई, उसने हमारे बारे में ये कहा। बाज़ बात को पता चलता है, बाज़ बात पता भी नहीं चलता, जिंदगी गुजर जाती है, और कई सालों के बाद बाज़ बात रात खुलने के लिए ऐसा तो कुछ था ही नहीं, छोटा पहाड़ छुआ नहीं, वैसी ऐसी कैफियत हो। ये गलत फहमियां पैदा करने वाले पुराने करीब उठाइए 26वें पारे की सूरह हुजरात का पहला रुकू पढ़िए। अल्लाह ताला ने कितने प्यारे अल्फाज से एक हमें उसूल और बयान दे दी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबअइन
شائستگی میں کوئی ایسا جرم کر لو کہ ایسا اقدام کر بیٹھو کہ بعد میں تمہیں اپنے کیے پہ شرمندہ ہونا بعد میں تمہیں اپنے کیے پہ شرمندہ ہونا پڑے کہ ہم نے پوچھا نہیں تھا، ہم نے تو ایسے ہی کام کر ہم نے کام کر دیا، ہم نے رائے کا علماء نے لکھا ہے کہ فیصلہ کرنا تو دور کی بات، دو فریق اگر آپ کے پاس کوئی معاملہ کوئی تنازع کوئی جھگڑا ہے، دو میں سے کوئی ایک فریق اگر آپ کے پاس آیا ہے تو اس ایک فریق کی بات کو سن کر فیصلہ کرنا تو دور کی بات، رائے قائم کرنا چاہیے۔ بات سمجھیے، فیصلہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی فیصلہ ہونا چاہیے کہ بھائی وہ یہ معاملہ غلط ہے، یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، یہ فیصلہ ہے۔ فیصلہ کرنا تو جائز ہی نہیں دو دوسرے طریقے کا ہے، رائے قائم کرنا جائز نہیں۔ رائے کا مطلب کیا؟ آپ نے اپنے دل میں سوچ دیا کہ ہاں یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، سوچنا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اسی کے فریق ثانی نے جب اپنی صفائی پیش کی تھی اور آپ کا سامنا نہیں ہوا، آپ رائے قائم کس بنیاد پر کریں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کو معلوم ہے قاضیوں کو بہترین قاضی، اللہ نے ان کو یہ صلاحیت اتنی اعلیٰ درجے کی عطا کی تھی کہ سیکنڈوں میں مسئلہ معلومات اتنا پیچیدہ مسئلہ حل کرتے تھے، اتنی کمپلیکیشن ہوتی تھی کسی مسئلے اور مقدمے کے اندر کہ کسی سے حل نہ ہو پائے، اللہ پاک نے ان کو وہ صلاحیت دی تھی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں افواہ علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں نے صحابہ کرام میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے، بہترین فیصلہ۔ ان کے بعد فیصلے تو اتنے سنہرے اور اتنے خوبصورت فیصلے ہیں کہ علماء نے ان کے فیصلوں کو ایسے فیصلوں کو باقاعدہ کتابوں کی شکل میں لکھا، جن کی زندگی کے خوبصورت ترین فیصلے، ان کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی بنا کر بھیجا، کسی جگہ کا قاضی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں فیصلہ کرنے کی اپنے اندر صلاحیت نہیں پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کے سینے پر ہاتھ لیا اور پھر اس کے سامنے ایک اصول ذکر کیا، اس اصول کو انہوں نے ساری زندگی پکڑا، ساری زندگی، اور باتیں کہ میں نے اس اصول پر عمل کیا، ساری زندگی میں نے جتنے مقدمات کیے مجھے کبھی کسی مقدمے میں شک نہیں ہوا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، اتنا اللہ رب العزت نے میرے سینے کو کھولا۔ وہ اصول کیا تھا پتہ ہے؟ وہ اصول یہی تھا کہ علی جب تک تمہارے پاس کوئی فریق آ کر تم سے کوئی مقدمہ پیش کرے تم اس کے بارے میں اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ فریق ثانی کی بات، جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سننا تم فیصلہ نہ کرنا۔ کہتے میں نے ساری زندگی اس اصول پر عمل کیا، اس کے نتیجے میں کبھی اتنے مقدمات میں نے کیے، اتنے مقدمات میں نے سلجھائے، اتنے میں نے فیصلے کیے، بعض اوقات قاضی کو بھی فیصلے کے وقت بھی شک ہوتا ہے، تردد ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں، کہتے ہیں مجھے شک بھی نہیں ہوا، اللہ نے ایسا سکھا دو۔ ایک تو نبی کی دعا کی برکت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی جس کی وجہ سے سکھا ہوگا۔ دوسرا اس اصول پر عمل کرنے، آج ہماری زندگیوں میں دیکھیں سات لوگوں کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، اسی طریقے سے خاندان کے جھگڑے، بھائی بھائی کے جھگڑے، صرف کس بنیاد پر ہے؟ آپ سب سارے عقل و دانش لوگ یہاں موجود ہیں، سمجھدار ہیں، زندگی کے تجربات نشے و خراب سب آپ کی زندگیوں میں گزرے، آپ اپنی اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ان جھگڑوں کے پیچھے اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ غلط فہمی، غلط میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعی کسی کا دشمن اور عداوت اور نفرت اور بغض کی آگ دل میں لے کے بیٹھے۔ ہوتا کیا ہے؟ یہ خاندانی جھگڑے، عورتوں کی باتیں، میاں بیوی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، بھائی بہنوں کے جھگڑے، ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ کوئی تھرڈ پرسن درمیان میں آ کر فتنہ برداری کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ سویا ہوا رہتا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر جو فتنے کو جگائے، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر جو فتنے کو جگائے۔ اسی لیے دعا مانگا کریں، بہت پیاری دعا کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی کے فتنے کا شکار بنوں، اور اس بات سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی فتنے کا سبب بنوں۔ دو الگ الگ چیزیں، ایک تو یہ کہ کوئی فتنہ معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اس کا خدا نخواستہ شکار ہو جائے، اس سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اللہ میں اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ میں فتنے کا سبب بنوں کہ میرے ذریعے سے معاشرے میں فتنہ ہے۔ اللہ نے اعوذ بک من ان اکون فتانا او مفتونا، کہ میں فتان بنوں، فتنہ پرور، فتنہ کا سبب بننے والا، اور اس بات سے بھی میں
کے آگے ایسے نہ بن جائیں کہ بس بالکل جیسا وہ کہہ رہے ہیں ویسے ہم ماننے رہتے. تحقیق کریں اور تحقیق کرنے کے بعد اگر وہ ویسے ہی ہے جیسا کہ کہہ رہا ہے تو اس کے بھی کرنے کے کام ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی مسئلے کے اندر ایک ہی راستہ ہو کہ جی آئندہ میرا تمہارا کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں ہے, شکل چکری میں ہوں گا بالکل جس کو کہتے ہیں قطع رہتی. یہ سارے کام ایسے نہیں ہوتے. اگر وہ حقیقت پر مبنی ہو تب بھی کرنے کا کام کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی ہمیں آپ کو درگزر کی تعلیم دی ہے, برداشت کی تعلیم دی ہے, اس نے سلوک کی تعلیم دی ہے. اپنے پتھر پھینکنے والے, اپنے پتھر مارنے والوں کو بھی میرے نبی نے دعائی صرف نہ پتہ آتا جو تم سے توڑے تو مجھ سے توڑو. ہمیں تو اس چیز کی تعلیم دی. عید کا جواب پتھر سے دینے کی تعلیم تھوڑی تھی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہاں جائے گی, آپ کی مبارک زندگی کہاں جائے گی, آپ کی سیرت طیبہ کے واقعات کہاں جائیں گے. اس لیے میرے دوستوں اس لعنت کے اسباب جو ذکر کیے جا رہے ہیں سارے اسباب سے ہمیں بچنا ہے اور اس سبب سے بھی ہمیں بچنا ہے کہ ہم فتنہ پروری جو کرنے والے لوگ ہیں ہمیں ان کے شر سے بچنا ہے تاکہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے خاندان میں, ہمارے رشتے داروں میں محبتیں پیدا ہوں, عداوتیں جنم نہ لیں, بغض اور کینے کی آگ نہ لگے. کیونکہ یہ وہ آگ ہے جو انسان کو دنیا کے اندر بھی میڈیکلی حوالے سے, جسمانی طور پر, فزیکلی طور پر بھی اتنا متاثر کرتی ہے کہ انسان مختلف قسم کی بیماریوں کا گڑھ ہو جاتا ہے. ہنستے مسکراتے ہوئے زندگی گزارنا, محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنا, یہ دین اور شریعت کو اگر ایک طرف رکھا جائے, دنیاوی اعتبار سے ہے اس کے اندر بھی انسان کو اس چیز کے حوالے سے تعریف دی جاتی ہے کہ جی اپنی آپ ان ساری چیزوں کو سوچا نہ کریں. نفسیات کے ماہر بھی یہ کہہ رہے ہوتے جی اس کام کو آپ سوچا نہ کریں. ہمیں ہمارے چاہے کی زندگی میں یہ ساری بات ہو جائے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.